بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم واو کا مخرج سیکھیں گے کہ کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں واو کا مخرج۔ واو کا مخرج ادائیگی۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سرے سے لگے تو واو ادا ہوتا ہے۔ یہ واو کا مخرج ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ زبان کی نوک یہ ہے، اسے ہم زبان کی نوک ٹپ آف دا ٹنگ، زبان کا سرا کہتے ہیں۔ اور مخرج میں ہم نے یہ دیکھا کہ زبان کی نوک اوپر والے دو دانت، ایک دانت دوسرا دانت، اوپر والے دانتوں کے سرے۔ اب اوپر والے دانتوں کا سرا کیا ہے یہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے دو اوپر والے سامنے والے دو دانت ہیں، یہ اس کا سرا ہے۔ واو ایک نرمی والا حرف ہے، اس کی ادائیگی میں نرمی پائی جاتی ہے، اور واو کی آواز جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں 7 ایسے لیٹرز ہیں جن کی آواز موٹی ہوتی ہے، اس میں سے ایک واو ہے۔ یہ میں نے واو کی شیپ ڈرا کی، یہ میں نے واو کا نیم لکھا ہے۔ اگر ہم واو کے نیم کو دیکھیں تو اس کے آخر میں یہ الف ہے، اور الف عربک لینگویج میں صرف کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب واو کی ادائیگی کریں گے تو ہم اسے ایسے نہیں پڑھیں گے واو واو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے الف پڑھا ہی نہیں۔ چونکہ آپ اس کا نام اگر دیکھیں تو اس کے آخر میں الف ہے، تو ہمیں اس سے بھی پڑھنا ہے۔ مطلب واو کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں 2 سیکنڈ کھینچنا ہے۔ کیوں کھینچنا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے، اور الف کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا زبان کی جو یہ نوک ہے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے تو واو ادا ہوتا ہے، اور واو کی آواز موٹی ہوتی ہے، اور واو میں نرمی بھی پائی جاتی ہے۔ اب اس کو ادا کرتے وقت آپ نے اپنی جو زبان کی نوک ہے، زبان کا جو سرا ہے، اسے تھوڑا سا باہر نکالنا ہے۔ تھوڑی سی آپ نے ٹپ آف دا ٹنگ آؤٹ سائڈ کرنی ہے۔ اگر آپ اسے آؤٹ سائڈ نہیں نکالتے، تھوڑا سا باہر نہیں نکالتے، تو واو کی ادائیگی غلط ہو جائے گی، کیونکہ آپ اسے جب باہر نکالیں گے زبان کو تھوڑا سا تو ہی اس کے اندر نرمی پائی جائے گی۔ تو زبان کو تھوڑا سا باہر نکالنا واو کی ادائیگی میں بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی زبان کو بہت زیادہ باہر نہیں نکالنا، بس آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کے سرے کو اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگاتے ہوئے تھوڑی سی زبان کو باہر نکالنا ہے۔ مطلب زبان کے سرے کو تھوڑا سا باہر نکالنا ہے، تو ہی واو صحیح ادا ہوگا۔ چونکہ واو بولڈ لیٹر ہے، مطلب موٹا لیٹر ہے، موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جانے والا حرف ہے، تو اس کے اندر ایک صفت بھی پائی جاتی ہے۔ چونکہ ابھی ہمارا مخرج کی سیریز ہے، لیکن آپ کو میں ہلکا سا بتا دیتی ہوں کہ واو موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈبل ہم اس کو موٹا کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے اندر صفت اطباق پائی جاتی ہے۔ صفت اطباق کیا ہے؟ کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیشتر حصہ تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی واو خوب موٹی آواز کے ساتھ نکلتا ہے۔ اب واو چونکہ میں نے بتایا کہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جانے والا حرف ہے، تو یہ آواز موٹی کیسے ہوگی؟ تو واو کو ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی واو موٹا ادا ہوتا ہے، اور زبان کا بیشتر و اکثر حصہ تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ حرف خوب موٹی آواز کے ساتھ نکلتا ہے۔ انشاءاللہ صفت اطباق کو ہم صفات کی سیریز میں زیادہ سمجھائیں گے، لیکن ابھی آپ بس اتنا سمجھیں کہ واو کی آواز جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے۔ چونکہ یہی مخرج
सा और जाल का भी है फर्क, बस ये है कि जाल में आवाज हमारी बारीक होती है और वा में हमारी आवाज मोटी होती है। अगर आप आवाज को वा में मोटा नहीं करेंगे तो आप जाल पढ़ लेंगे, जो बिल्कुल गलत है। तो हमें बस आवाज का फर्क करना है। अगर हम आवाज बारीक रखेंगे तो वो जाल होगा, और अगर हम आवाज को मोटा करेंगे तो वो वा होगा। आइए वा की मश्क करते हैं। वा ज़बर वा, वा ज़ेर वी, वा पेश वो, वा वी वो। अब हम कान पाक के एक वर्ड से इसको प्रैक्टिस करते हैं। ज़बान के सिरे को थोड़ा बाहर निकालिए। वालिमीना, वालिमीना। आइए वा को पढ़ते हैं। वा को सही और मोटा अदा करने का तरीका यह है कि मुंह का मजबूती से दायरा बनाएं और जबान की नोक को मोटा करके वा के मखरज में लगाएं। वा का मखरज क्या है कि जबान की नोक को ऊपर के 2 दांतों के किनारे पर लगाएं तो वा दुरुस्त अदा होगा। फुल आप मुंह को ओपन करें, जबान थोड़ी सी बाहर निकालें। बिल्कुल आप ऐसे कि आप अपनी ज़बान को थोड़ा सा बाइट कर रहे हैं, थोड़ी सी ज़बान बाहर निकालें, ऊपर के 2 दांतों के अंदरूनी किनारे पे लगाएं। वाह वाह